अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन आयत नंबर 61 आयत नंबर 61। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الله الذي अल्लाहुल्लज़ी جعل لكم الليل जअल लकुमुल लैला لتسكنوا فيه लितस्कुनु फीही والنهار مبصرا वन्नहार मुबसिरा। إن الله لذو فضل इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन على الناس अलन नासी ولكن أكثر الناس वलाकिन्न अक्सरन नासी لا يشكرون ला यशकुरून। ذلكم الله ربكم ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम خالق كل شيء खालिक़ कुल्लि शै لا إله إلا هو ला इलाहा इल्ला हुवा فأنا تؤफकून। व अन्ना तुफ़कून। आपने वाव पढ़ा ना फा की जगह पे। अच्छा। कज़ालिका युफ़कुल्लज़ीना युफ़कुल्लज़ीना कानू कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून बिआयातिल्लाहि यजहदून। الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون جزاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون جزاक अल्लाह अल्लाह ही वो ज़ात है जआला जिसने बनाया लकुमुल लैल तुम्हारे लिए रात को लितस्कुनु ताकि तुम आराम करो फीही इसमें वन्नहारा और बनाया दिन को मुबसिरा रोशन इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लज़ू फज़लिन यकीनन बड़े फजल वाला है
علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ الحمد للہ۔ ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، خالق جو پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، لا الہ نہیں کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہی، فانا تؤفکون پھر کہاں تم بہکائے جاتے ہو، کذالک اسی طرح، یؤفک الذین بہکائے جاتے رہے وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ جو تھے اللہ کی آیاتوں کا، آیات کا یجحدون انکار کرتے۔ یجحد۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، ان آیات میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے توحید اور آخرت دونوں کو یہاں پہ جمع کر دیا ہے، اور یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سکون کے لیے بنائی ہے، اور دن جو ہے وہ روشن بنایا ہے، دن جو ہے وہ دکھانے والا بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ اپنی نعمتیں قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر ذکر کی ہیں، دن اور رات کو۔ الحمد للہ۔ آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، زمین و آسمان، رات دن، سورج چاند ستارے، انسان کا اپنا وجود اور بے شمار نعمتیں ہیں، الحمد للہ۔ کہ وہ ان کا اللہ پر کوئی حق یا قرض نہیں ہے، بلکہ یہ محض اس کا فضل ہے۔ بے شک۔ اور لذو فضل، وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بے شک۔ ابھی ہم نے نماز فجر میں سورہ ابراہیم پڑھی، اس میں آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے وہ ہر چیز تمہیں عطا کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس کے علاوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو فرمایا تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کا اتنا بڑا فضل ہے تم پر۔ الحمد للہ۔ ہر چیز ضرورت کی اس نے تمہیں عطا کر دی، پھر تمہیں عقل اور تمیز عطا کر کے اس نے مہلت بھی تمہیں عطا کر دی۔ الحمد للہ۔ نافرمانیوں پہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی گرفت ہم پہ نہیں آتی، اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، یہ بھی اس کے فضل کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کفار جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، کافر لوگ، اللہ ان کو بھی ان کی ضرورت کی ہر چیز عطا کر رہا ہے۔ مومنوں کو اور کافروں کو سب کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہ ساری اس اکیلے کی ہی پیدا کردہ نعمتیں ہیں، اور اس اکیلے کی ہی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ الحمد للہ۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، جب اس اکیلے نے رات دن کا یہ نظام قائم کیا ہے، یہ ساری نعمتیں دی ہیں، کسی کا بھی ذرہ برابر اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو حق تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، صرف اسی کو اپنا رب مانتے، اسی سے دعا کرتے، اس کی آیات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے۔ اللہ کہتے ہیں لیکن ایسے لوگ بڑے کم نکلے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، بلکہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ شریک بنا کر اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ انہیں ہر روز نیند اور بیداری کی صورت میں موت و حیات کا مشاہدہ کرواتا ہے، موت کے بعد زندگی کا منظر دکھلاتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ روزانہ کی یہ جو موت و حیات اللہ دکھاتا ہے انسان کو، اس کو دیکھتے ہوئے انسان کا آخرت پر یقین ہونا چاہیے تھا، کہ جس طرح اللہ روزانہ رات کو سلا کے صبح اٹھاتا ہے، ایسے ہی اللہ دوبارہ تمام مخلوق کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی۔
مگر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا بلکہ ناشکری کی اور قیامت کے انکار پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے اللہ یعنی وہ جس کے متعلق تم نے ابھی سنا کہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو رات کو سکون کے لیے تاریک کر دیتا ہے اور دن کو حرکت اور عمل کے لیے، کام کاج کے لیے روشن کر دیتا ہے، اسی کا نام اللہ ہے، جس میں تمام صفات کمال جمع ہے۔ کوئی اور اللہ ہونے کا دعوے دار ہے تو وہ پھر سامنے آئے۔ کوئی اور ہے جس نے زمین و آسمان اور لیل و نہار کو پیدا کیا ہو اس کے ساتھ مل کر؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ کوئی اور ہے جو اس کا نظام چلانے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں ضرورت کی ہر چیز دینے والا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ خالق کل شیء، جو صرف زمین و آسمان، رات دن کا مالک نہیں ہے، خالق نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کسی نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، لا الہ الا ہو، جو رات کو سکون بنانے والا، دن کو روشن بنانے والا، فرمایا یہی اللہ تمام صفات کمال کا جامع ہے، یہی رب ہے، یہی ہر چیز کا خالق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو، یعنی وہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں سے کسی نے تمہیں اس کی عبادت سے پھیر کر اس کی مخلوق کی عبادت کی طرف لگا دیا اور اسے پکارنے کو اختیار میں نہیں ہے، تم کس طرح اتنا واضح اور روشن راستہ ہونے کے باوجود بہکے جاتے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود آخر ان لوگوں کے حق سے منہ موڑنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا؟ تو اس سوال کا جواب اللہ دیتے ہیں، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، فرمایا ہاں صرف یہ لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلے لوگ بھی تھے جنہوں نے حق سے منہ موڑا اور وہ حق سے پھیر دیے جاتے رہے ہیں، جو علم کے باوجود اللہ کی آیات کا ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ تکبر ان کی بیماری تھی اور یہی بیماری پہلوں کی بھی تھی، اور فرمایا اب جو طے کر لے کہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو اسے کون منوائے؟ صحیح بات، اسے کوئی نہیں منوا سکتا۔ تو جس طرح سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگتا ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر لے پھر اس کی آنکھیں کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو اسی طرح جو کہے میں نے ماننا نہیں ہے اس کو کوئی نہیں منوا سکتا۔ اللہ کی بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔